ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں میرے، میں علماء کرام سے اس کی رہنمائی چاہوں گا۔ رازداری کا حق بھی دیتا ہے، ایک دوسرے کے راز، لیکن ہمارے تو ایسے پیٹ میں درد ہوتی ہے، ہم بس بات آئی نہیں تو 6 لوگوں میں فوراً پہنچتی ہے، اور سوشل میڈیا نے تو اس کو اور زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ حضور والا نبی اکرم علیہ تحیت وثناء نے اس حوالے سے جو تاکیدات ارشاد فرمائی ہیں بہت سخت ہیں کہ جو راز ہے نا وہ ایسے جیسے امانت ہے۔ اچھا، تو اگر آپ راز کسی کا فاش کرتے ہیں تو آپ خائن قرار پائیں گے، اور جو خائن ہیں اللہ رب العزت ان سے محبت نہیں فرماتا، ان اللہ لا یحب الخائنین۔ لہذا اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس سے اپنا راز شیئر کر رہے ہیں، آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار بناتے ہی کیوں ہیں؟ آپ کوشش یہ کیجیے۔ اور پھر ہمارا اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کئی بار ایک سراغ سے ڈسے جاتے ہیں اور پھر ہم وہیں جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنی احتیاط کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور جس تک راز پہنچ جائے وہ تو بہرحال امین ہے، اور امین کا درجہ کتنا بلند ہوگا ذرا اندازہ کیجئے۔ اگر آپ اس امانت کا تحفظ کرتے ہیں پھر برود معاشر میرا رب اپنے رسول کی شفاعت عطا۔ صحیح۔ یہ تو ہو گیا کسی نے آپ کو اپنا راز دیا تھا اور اچھی بات تھی۔ آپ کسی کی برائی دیکھ لیتے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کو بتائیں، معاشرے کو بتائیں؟ نہیں، 2 حیثیتیں اس کی۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کی برائی راز رکھتا ہوں تو یہ اپنی اصلاح کر لے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد نہیں پھیلے گا، پھر اس کو راز رکھیں گے۔ اچھا، لیکن اگر خدشہ ہے کہ اگر اس کی برائی جو اس نے کی ہے اور اس میں پیدا ہو چکی ہے دوسروں کو نہیں بتائیں گے تو یہ جری ہو جائے گا، اس سے اجڑیں گے، ڈسے جائیں گے، تو پھر لازم ہے کہ اس کا ظلم بیان کریں، پھر وہ اس کا ظلم میں چلی جاتی ہے، پھر وہ بات راز نہیں رہتی۔ ٹھیک، یہ غیبت نہیں ہو جائے گی؟ کون سی؟ یہ بات جو میں برائی اگر کسی کی کوئی دیکھ لیتا ہے، بنیادی چیز جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی وہ ہے فساد فی الارض کا خدشہ ہے، اور اس فساد فی الارض کے لیے تو اللہ رب العزت نے بڑی سخت سزا بیان فرمائی۔ نہیں ذاتی کام ہے اس کا کوئی، مثال کے طور ذاتی کام میں وہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے اپنی، اور اگر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ، کہ ہر انسان جو ہے نا وہ بادشاہ ہے اور حکمران ہے، یعنی میں اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے تو میری ذمہ داری ہے، لیکن پورے معاشرے کا تو میں ٹھیکیدار نہیں ہوں نا، ان تک میرا پہنچنا یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے کہ وہ ذات سے ہٹ کر معاشرے تک پہنچنے کا خطرہ ہے، حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں کسی تلافی کا خطرہ ہے، تو پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور یقیناً اصلاح کی کوشش۔ صحیح، عزت بھی کسی کی عزت اس طرح اچھالنا، اس کے لیے بھی بہت شدید وعید ہے کہ ہم کسی کی عزت اس طرح سے اچھالیں کہ اس کو نقصان پہنچے۔ عزت کا بھی تو حق ہے نا، مجھ پر کسی کی عزت کا حق۔ وہ غیبت اسی کو کہتے ہیں۔ غیبت دراصل نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس نیت سے کہ یہ بندہ بے عزت ہو، اس کی عزت، اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ خراب ہو، یہ غیبت ہے۔ ٹھیک ہے، اور غیبت کے لیے تو ویسے ہی جہنم کی وعید ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کو بیان کیا۔ اور عزت کا تحفظ مسلمان کی زندگی میں بھی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی ہے، اس کے سامنے بھی ہے، اور اس کی غیبوبت میں بھی ہے، جب وہ موجود نہیں ہے۔ ہم اصل میں جب اس کی کسی بھی ایک انسان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنے بندوں کے ذریعے سے اس کی عزت کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ ہمیں سب کو سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، کسی کی بہن کی، بیٹے کی، ماں کی عزت تار تار کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ خود نہ ایسا ہو جائے گا۔ ہو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بھی معاشرے میں اللہ اس کے رسول نے حقوق بتائے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح نہ صرف بتائے ہیں بلکہ یہ تو رسول اکرم کی کتنی فعلی احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس اونٹ آیا اور آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے اس نے اپنی شکایت کی
اس میں ضمناً یہ بھی بات میں عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے سمجھ آ گیا کہ اونٹ نے کیا بات کی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے چیونٹی کی بولی سمجھ آ گئی، ہمارے پیغمبر کو اونٹ کہاں چیونٹی ہے؟ یہ پورے قرآن میں یہی اصول دیے گئے ہیں نا کہ پہلے انبیاء کی اگر عزت مقام شان یہ ہے تو ذرا اندازہ کر لیے پھر محمد رسول اللہ کی شان کیا ہوگی۔ تو آقا کریم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ وہ صحابی حاضر ہوئے، آقا نے ارشاد فرمایا شکایت یہ کر رہا تھا چارہ تھوڑا دیا جاتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیا جاتا ہے، رسول اکرم نے اس پہ تاکید فرمائی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کی زندگی میں ہمیں ملے۔ صحیح ہے۔ معاشرے کو کس طرح کا ہونا چاہیے جی؟ آخری سوال اس حوالے سے معاشرے میں جو بہتر معاشرہ، اچھا معاشرہ ہے وہ کس طرح کا ہو؟ 13 صدیاں جو سلطنتیں ہماری خلافتیں قائم رہی ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ خود بر صغیر میں 1000 سالہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم 1000 سال سے جب سے ہماری خلافت سلطنت عثمانیہ 100 سال سے ٹوٹی ہے، 1924 کے بعد کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلے اس میں چلے جائیں۔ اب تو ڈراماز بھی بہت آ گئے اس دور کے، وہ بڑے اہم ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں گے دیکھنے چاہیے، ضرور دیکھنے چاہیے۔ اس سے ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نا، اپنے معاشرے کا پتہ چلتا ہے، مسلم ریاست کا پتہ چلتا ہے، مسلمان معاشرے کا پتہ چلتا ہے جس میں ہر کسی کی عزت محفوظ ہے۔ محمد بن قاسم جو ہیں ایک عورت کے اس پر آئے تھے لبیک کہتے ہوئے، اور یہ ملتان تک اور یہاں تک علاقہ فتح کرتے، ان میں تو بہت ساری کنٹروورسی بھی آ گئی محمد بن قاسم کے حوالے سے۔ اچھا جو شخصیات پہ ڈاکٹر صاحب جو بن رہی ہیں موویز، جو مبارک شخصیات، وہ دیکھنی چاہیے؟ حضور والا اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین اسلام کے مبادیات سے ٹکرا رہی ہو تو آج یہ بہترین سورس ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آنے والی نسل کو راغب کرنا۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اپنی تاریخ سے بھی اور ان مبارک شخصیات کی سیرت طیبہ سے بھی۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس سے دین اسلام کی مبادیات کو خطرہ ہے، یا رسول اکرم علیہ تحیۃ وثناء کی صورت مبارکہ کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا دیگر انبیاء کرام کی، پھر تو احتیاط کریں، پیغام کی حد تک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سمجھنے کا یہ بہترین ذریعہ وہ تو ایسا تو جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ بالکل یہ احتیاط ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ لیکن کچھ بہت ہی مبارک ہستیاں ہیں، اگر ان کو دکھایا گیا تو دیکھنا چاہیے ہمیں۔ نہیں، محی الدین ابن عربی سے لوگ ہمارے بچے واقف میں ارطغرل غازی ہوئے ہیں، بالکل صحیح کہا۔ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر ہستیوں کو اگر دکھایا جائے تو اس میں تو کوئی حرج والی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی اس بات سے ہم اب واقف ہوئے ہیں ارطغرل غازی کو دیکھ کے کہ اس کی فوج میں 80% لوگ تو حضور غوث اعظم کے مرید اور شاگرد تھے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی۔ اگر آپ یہ نہیں دکھائیں گے، یہ میں کہتا ہوں ہم مسلمان جو ممالک ہیں، مسلمان رائٹر جو ہیں، ان کو اس طرف آنا چاہیے۔ اگر نہیں دکھلائیں گے تو پھر وہ سلطان ہمارے محمود غزنوی کو ڈاکو دکھلائیں گے، آپ پھر اس کو مانیں گے، وگرنہ پھر آپ کا جو دشمن ہے وہ دکھائے گا۔ ہاں بالکل ایسا ہی بھائی پھر یہ ہم مانیں گے نا کہ سوشل میڈیا کا اثر تو ہے۔ جی آپ جیسے ہی کچھ دوستوں کے کہنے پہ میں نے دیکھی 1-2 سیریز میں نے پھر لگ کر دیکھی ہیں، جب مجھے وقت ملا سفر میں نے دیکھنی شروع کر دی تو وہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، واقعی یہ بہت جی کلام شامل کر لیں جی قبلہ۔ دیداں کراؤ زہرا دے بابا، بگڑی بناؤ زہرا دے بابا، دیداں کراؤ زہرا دے بابا، بگڑی بناؤ زہرا دے بابا، واللیل زلفاں وشمس چہرہ، واللیل زلفاں وشمس چہرہ، آقا بخاؤ
یاسین صحرا پردہ ہٹاؤ زہرا دے بابا بگڑی بناؤ زہرا دے بابا میری بھی ہوسی یا رسول اللہ میرے آقا میری بھی ہوتی قسمت نرالی خوشیاں کرے سا رج کے مثالی میرے گھر جاؤ میرے گھر جاؤ زہرا دے بابا بگڑی بناؤ زہرا دے بابا سبحان اللہ سبحان۔ ناظرین اکرام خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے پیغام آج کے موضوع کے حوالے سے؟ تسلیم بھائی ہم بات کر رہے تھے اسلامی حدود کی اور سزاؤں کی، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ جب ہم نے نظام حکومت کو قائم کرنا ہے اور معاشرے میں عدل و انصاف کی اور معاشرتی توازن کی بات کرنی ہے تو جب تک سزائیں نہیں ہوں گی، نفاذ نہیں ہوگا تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام جو ہے نا وہ معاف کرنے کی بھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی حدود ہیں ان کے قائم کرنے کے لیے اتنی سخت شرائط اسلام نے رکھی ہیں کہ اگر ہم ان شرائط کو پورا کرتے کرتے حد نافذ کرنا چاہیں نا تو عمومی طور پہ وہ حدود نافذ نہیں ہوتی ہیں اور معافی کی گنجائش بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف تنبیہ کرتا ہے، وارن کرتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے، کیونکہ اسلام کا جو انسان کا جو مزاج ہے نا وہ ڈرنے والا ہے نا، وہ دنیا کا خوف ہو یا آخرت کا خوف ہو۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے بھی ڈریے اور آج کے حکمران سے بھی ڈریے جو اسلام نافذ کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں قصاص کا جو پورا نظام دیا گیا اسی میں بات کی گئی ہے کہ جو مقتول کے ورثاء اگر وہ معاف کرنا چاہیں اور دیت لینا چاہیں تو اس کی بات بھی ہے۔ اسی طرح زنا اور دیگر جو حدود ہیں وہ قائم کرنے کے لیے اتنی سخت شرائط رکھی گئی ہیں، ڈاکٹر صاحب صاحب فتویٰ بھی ہیں، فقہ میں اتنی سخت شرائط ہیں تو وہ پوری ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں بھی کوئی شبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اسلام مارنا نہیں چاہتا، ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ آپ انسان بن جائیے۔ بالکل صحیح جی قبلہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ میسج ہمیں خود اپنے آپ پہ نافذ کرنا چاہیے اسلام۔ ٹھیک ہے، اپنے کو 3 حیثیتیں ہوتی ہیں، معاشرے کے تمام افراد کی 3 حیثیتیں بنتی ہیں۔ ایک اس کی انفرادی ہے، ایک اس کی عائلی ہے، ایک اس کی اجتماعی ہے۔ ان تینوں حیثیتوں کو اس نے پہچاننا ہے۔ جہاں پر انفرادی ہے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک چور چوری کر رہا تھا۔ آپ نے کہا تو کیا چوری کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کے دیکھنے کو واپس لیتا ہوں، میری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا۔ اللہ، جہاں پر آپ انفرادی کردار ادا کر سکتے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو بیک پہ لے جائیں، دوسرے کی عزت کو محفوظ کر لیں۔ بالکل ٹھیک۔ گھروں میں جہاں تک صورتحال ہے عائلی زندگی کے حوالے سے اس میں بھی ملاپ کی طرف آنا چاہیے، جو رنجشیں جو چیزیں پیدا ہو جائیں ان کو کم کریں۔ حضرت سارہ نے قسم کھا لی کہ میں 3 سوراخ کروں گی حضرت حاجرہ کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم 2 کانوں میں سوراخ کر لو، 3 عضو کاٹنے کی انہوں نے قسم کھائی تھی، آپ نے کہا 3 عضو کی بجائے 2 سوراخ کانوں میں کر لو اور ان کے ختنے کر لو، تو وہ حضرت سارہ بھی مان گئی، حضرت حاجرہ بھی مان گئی، معاملہ حل ہو گیا۔ صحیح، حل کی طرف صلح کی طرف جانا ہے ہم۔ یقیناً بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت شکریہ قاری صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈار صاحب آپ کا، بہت شکریہ۔ اور آخر میں اگر کافی پیش کریں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، رب چاہتا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنے، انسان کے لیے بھی، تمام معاشرے کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، ہر تر جگر والے کے لیے،
ہر جاندار کے لیے۔ نبی کریم صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، تو آقا علیہ السلام نے ایک مسافر کا واقعہ سنایا کہ ایک مسافر کہیں سے آ رہا تھا، کہیں جنگل سے گزرا، بہت پیاس سے تڑپ رہا تھا، بہت بری کیفیت تھی، اچانک اسے ایک پانی کا کنواں نظر آیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے وہ پانی نکالتا، وہ کنویں میں خود داخل ہو گیا۔ پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا، جب داخل ہو گیا تو وہاں پانی پی کر کنویں سے واپس بڑی مشکل سے اوپر واپس چڑھ کر آیا۔ جیسے ہی کنویں سے باہر منہ نکالا اور زمین نظر آئی تو اسے ایک کتا بھی پیاس کی شدت سے تڑپتا ہوا نظر آیا۔ وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ جس پیاس کی شدت سے میں گزر رہا تھا، یہ جانور بھی اسی پیاس کی شدت سے گزر رہا ہے۔ بہت محنت کر کے تکلیف اٹھا کر وہ اوپر آیا تھا، لیکن اس کتے کے لیے پانی لینے کے لیے وہ دوبارہ کنویں میں گیا اور موزے میں، چمڑے کے موزے تھے، اس موزے میں پانی لے کر اور اسے دانتوں میں دبا کر، پانی بھرے موزے کو دانتوں میں دبا کر واپس آیا اور کتے کو پانی دیا اور اس نے پیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، ایک کتے کے لیے پانی دینا اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا، اس کو مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک جانور کو پیاس کی دور کرنے کے لیے اور اس کی پریشانی دور کرنا بھی اتنا باعث اجر ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہر ذی روح، ہر جاندار جس میں بھی جان ہے، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کی مشکل دور کرنا، اللہ رب العزت اس پر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ خیر کا باعث بنیے، معاشرے کے ہر فرد کے لیے آپ خیر کی علامت ہو جائیں، اور ہر شخص جب ایک دوسرے کے لیے خیر، نفع، سلامتی کا باعث بن جائے گا تو اللہ رب العزت معاشرے میں پھر سلامتیاں ہی سلامتیاں پیدا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ سے اب دیکھیں، امید ہے کہ یہ آخری سحری ہو جائے، ممکن ہے ایک روزہ ہمیں اور 30واں ملے کہ ہم اس میں بھی ٹرانسمیشن پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ گل دب ماہی تھیما تڈ گل دب ماہی تڈی نظروں دور نہ تھیما یا تیرے پیران دی میں بن جمع جتی تڈے قدم ہیٹھ مدھی عجز نیاز ہے مڈھی ساڈی نت باندھی یار سڑیواں آخ فرید آخ فرید سجنا وے آخ فرید مکھ تے سونے دا تے میں ویخ ویخ کے جیواں گئے نین گئے نین تیرے نل لڑوے آساں ولویڑے
ਵੜ ਵੇ ਗਏ ਨੈਣ ਸਜਣਾ ਗਏ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਵੇ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਵੇੜੇ ਵੜ पतझड़ मौसम लग गया माही पतझड़ मौसम लग गया माही वे मैं रोवा ते कुरलावा पतझड़ मौसम लग गया माही आया फगण ते शाखां फुटियां भंवरे रक्स करन फुल टहकन आ बुलबुलां मौजां लुटियां विछड़ियां कूंजां वतनी आया विछड़ियां कूंजां वतनी आया जो रिज़्क़ बहाने उड़ियां सरदार 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 मुसाफिर सब घर आए तेनू कौन नहीं देंदा छुट्टियां असां वल वेड़े वड़ गए नैन तेरे नल लड़वे पल ना रात कुदी दे लग दे साड़न सेक हिजर दी अग दे पल ना रात कुदी दे लग दे साड़न सेक हिजर दी अग दे राख होया राख कलेजा सड़वे असां वल वेड़े वड़ छड़ परदेस ते आ मंजिला गे वे मैं छड़ परदेस ते आवंज लागे बाज तेरे जिंदगी दे बागे हर मेले तंग यार दिया हर वेले यार दिया ते मैं बैठी काग उड़ावा फाला पावा ते मैं कासिद जा मैं डथी गया हाल बीमार खावन पीवन मैं को लगदा नाई अते अंदर दर्द हजार यार फरीद मैं ताई में रोवा सजना में सुना यार फरीद मैं ताई में जी में विछड़ी कूंज कतारा छड़ परदेस ते आवंज लागे बाज तेरे
زندگی دے باغے ہر تھان دس دی پت جھڑ وے آساں ول ویڑے بڑ وے گنین 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 ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا